نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محترم سامعین اور میری اس بیان کو سننے والی بہنوں اور ماؤں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں محترم سامعین، انسان کی زندگی مختلف قسم کے حالات پر مبنی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ پہلے عرض کر دوں، اگر تھوڑا سا بیان لمبا ہو جائے تو پیشگی میں معذرت کرتا ہوں۔ اصل میں دل دکھتا ہے اس بات سے۔ انسان کی زندگی کے حالات مختلف ہیں اور انسان کو مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ ایک وقت میں بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، استاد بھی ہے، کسی کا شاگرد بھی ہے اور کسی کا ذمہ دار بھی ہے۔ غرض اس کے ذمہ کئی ذمہ داریاں آتی ہیں، کسی کا شوہر ہے۔ اور میرے دوستو، اب ایک انسان کا اتنے زیادہ ذمہ داری کے اندر رہنا اور اس کو اپنانا، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی اس کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہوگی اس کام کے لیے۔ اس کو سب کو اپنی جگہ رکھنا، سب کو ان کے حقوق دینا، یہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ بیوی کو اس کا حق ادا کرنا، اس کو الگ ٹائم دینا، اپنے والدین کو الگ ٹائم دینا، اپنے شاگردوں کو الگ ٹائم دینا، اپنے استادوں کو الگ ٹائم دینا، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو الگ ٹائم دینا، وقت دینا، اور اپنے دوست احباب کو الگ وقت دینا، اپنے رشتہ داروں کو الگ وقت دینا۔ یعنی یہ مجموعہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور انسان کیا ہے؟ ایک انسان، اور اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو ظاہر سی بات ہے تو اس کو نبھانے کے فضائل بھی بہت سارے ہوں گے اور اس کو توڑنے کا گناہ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے حکم کے مطابق کرنے والے کے لیے انعام اور جزا کا نظام بھی بہت بڑا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے موضوع کے مطابق آج میں ایک حدیث لے کے رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا۔ اب میں دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ ذمہ داری کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، ایک وقت میں کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اب میرے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے اتنا کرنا ہے۔ جتنا میں کسی کو وقت دے سکتا ہوں میں اتنا وقت دوں گا، میں جس کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں اس کی اتنی خدمت کروں گا، میں جس کو جتنا ٹائم دے سکتا ہوں اس کو اتنا ٹائم دوں گا۔ یہی میرے بس کے اندر ہے، اس سے اضافی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ پزل ہو کے بیٹھ جائے اور پریشان ہو کے بیٹھ جائے، یار اتنا ذرا کام، اتنی بڑی ذمہ داریاں میں کیسے ادا کروں گا۔ ایک بات اور اچھی طرح یاد رکھیں میرے دوستو، ایک انسان اکیلا زندگی کے اندر نہیں چل سکتا۔ ایک انسان اکیلا زندگی میں اس کے لیے چلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یا تو اس کو سہارا ہوگا اپنے والدین کا، یا اس کو سہارا ہوگا اپنی اولاد کا، یا اس کو سہارا ہوگا اپنے بھائیوں کا، یا اس کو سہارا ہوگا اپنے رشتہ داروں کا، یا اس کو سہارا ہوگا اپنے دوستوں کا۔ یعنی کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اس سہارے کے بغیر وہ انسان زندگی میں کامیاب و ترقی اور زندگی آسان اور اطمینان والی، سکون والی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے یہ پتہ تو اپنے ذہن سے صاف کر دیں کہ میں اکیلا جیوں گا اور سے جیوں گا۔ میرے دوستو، اکیلا آج تک نہ کوئی جیا ہے اور نہ کوئی چل سکا ہے۔ ہر جگہ میں ایک ٹیم ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ایک فیملی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کو کامیابی ہوتی ہے۔ تو یہ 5 انگلیاں ہیں، اگر یہ 5 انگلیاں ان میں سے ایک انگلی الگ کر دی، یعنی ایک انگلی اگر ہو
اس ایک انگلی کی اتنی طاقت اور پاور نہیں ہوگی جتنی پاور 2 انگلیوں کی ہے، پھر ان 2 انگلیوں کی طاقت اتنی نہیں ہے جتنی 3 انگلیوں کی طاقت ہے، اور پھر 4 انگلیوں کی 3 انگلیوں کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی 4 انگلیوں کی طاقت ہے، پھر 4 انگلیوں کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی 5 انگلیوں کی طاقت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے قریب حلقہ احباب ہوگا اتنی زیادہ ہماری زندگی آسان بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں، جب بندہ اکٹھے چلتا ہے تو پھر بندے کو کچھ نہ کچھ مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو انسان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے اور انسان کی برداشت بھی بڑی ہونی چاہیے، تب جو ہے بندہ اپنا حلقہ احباب اکٹھا کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اگر بندہ سمجھے کہ میں ہوں اور بس میں ہوں اور میں چودھری صاحب اور میں وڈیرا صاحب اور میں جٹ صاحب اور میں گجر صاحب اور میری میاں صاحب میں فلاں ہوں، اور یہ بندہ اپنے تکبر میں رہے اور اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا رہے، اور یعنی اپنے دل کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، اپنے پاس صبر کا پیمانہ نہیں ہے، تو میرے دوستو اس طرح جو ہے زندگی نہیں چلتی، بلکہ جو ہے تھوڑا برداشت اور تحمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ میرے دوستو ایک اور چیز، اب دیکھیں بڑے سے بڑا مولوی ہو یا بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو یا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، خیر جس عہدے پر بھی بڑا سے بڑا ہو، انسان سے ہر بندے سے خطا ہوتی ہے، ہر بندے سے گناہ بھی ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے احکامات کا مکلف ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ سے توبہ کر لینا اور اپنی بھول کو سدھار لینا، اپنے گناہ کو معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے غلطی ہو جائے تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق مارا جائے تو آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیں، کسی پر آپ نے زیادتی کر دی ہے آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیں، تو اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں اگر آپ جان بوجھ کے کسی کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، اس سے تعلق توڑتے ہیں، تو میرے دوستو پھر اس کے وہ بندہ یاد رکھے جو جان بوجھ کے قطع تعلقی کرتا ہے اور رشتہ داروں کے تعلق کو توڑتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ صلہ رحمی کو کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ہم نے پوری زندگی کوشش کرنی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے محنت کرتا ہوں کہ پوری زندگی جو ہے میرے دوستو اپنے کام میں لگے رہیں اور چلتے رہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے حقوق ادا کرتے جائیں اور چلتے جائیں۔ باقی آپ راستے پہ چلیں گے وہاں پر کانٹے بھی ہوں گے اور کانٹے آپ کے پاؤں میں چبھیں گے بھی صحیح، لیکن اچھا اور بہترین مسافر وہ ہوتا ہے جو پاؤں میں لگنے والے کانٹے کو نکال کے پھینک دیتا ہے اور اپنے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارا راستہ جنت ہے، ہمارا راستہ اللہ ہے، ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی تو انشاءاللہ العظیم ہم نے ان کو جو ہے ایک طرف کر کے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ایک طرف کر کے اللہ کی طرف بڑھتے جانا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلق کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی ہم سے کمی قطعی ہوئی ہے اللہ جل شانہ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔